اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی کتاب کی طرف میں توجہ آپ کی پھر دلاتا چلوں، کیونکہ یہ کتاب میں واقعی یہ سمجھتا ہوں ان آل آنیسٹی کہ یہ کتاب فارماسیوٹیکل پروفیشنلز کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس نوعیت کی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ دس از دی فرسٹ آف اٹس کائنڈ، اور اس کا اگلا ورژن بھی جو آئے گا انشاءاللہ وہ بھی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہی ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی، اور اس کی آلریڈی ہم نے کچھ سب ایلیمنٹس کی بات کر لی ہے۔ ہم نے ڈسپلن کی بات کر لی ہے، ہم نے آرگنائز ہونے کی بات کر لی ہے، آبجیکٹیو سیٹ کرنے کی بات کر لی ہے، پلان بنانے کی بات کر لی ہے۔ اب لاجیکلی جو اگلا سب ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اچیومنٹ ہر سٹیپ پہ یا ہر ٹائم فریم میں میئر کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا، اگر فرض کیجئے آپ نے پلان کیا کہ آپ 5 سال میں زونل ہیڈ ہو جائیں گے فار ایگزامپل، یا 10 سال میں آپ بی یو ہیڈ ہو جائیں گے، تو اب اس کے کچھ سب سٹیپس ہوں گے نا، کہ آپ اچانک تو اگلے دن تو آپ یا اگلے سال اچانک آپ اناؤنس نہیں ہو جائیں گے بی یو ہیڈ کے طور پہ۔ یو ہیو ٹو گو تھرو دی ڈرل، کہ آپ اگلے سٹیپ اس سے اگلے سٹیپ اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیں گے۔ ان کے ٹائم فریم ویری کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال سٹیپس تو ہوں گے، ان کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے ہر سٹیپ پہ آپ کو کانسٹنٹلی اور ہر ٹائم فریم میں اپنی اچیومنٹ کو میئر کرنا چاہیے۔ بھی بڑا کچھ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم جو ورک ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں وہ ہم بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن انہی چیزوں کو ہم زندگی پہ اپلائی نہیں کرتے۔ یعنی یہ میں بار بار ہر کسی کو، بہت لوگوں کو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مینیجر ہیں اور بڑے ایفیکٹو مینیجر ہیں اور آپ جناب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن بڑی اچھی ہے، آپ ہر چیز بڑے پلان کر کے بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اینڈ یور پرسنل لائف از اے روئن، اور آپ گھر کا ایک 25 بندوں کا فنکشن آپ ڈھنگ سے ارینج نہیں کر سکتے، تو دین آئی ایم سوری، یو آر ناٹ اے مینیجر دین۔ پھر آپ نے سیکھا نہیں ہے اس طرح سے، آپ کے خون میں شامل نہیں ہوا پھر وہ۔ یعنی میں جب شادیاں اٹینڈ کرتا ہوں کبھی کبھار جب بھی ہوتی ہیں، تو کرتے تو ہیں ہی نا، بہرحال سبھی لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، تو میرا سب سے دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ سیریمنی کیسے چل رہی ہے۔ اور ان آل آنیسٹی موسٹ آف دی سیریمنیز آر ٹوٹلی انکنٹرولڈ، یعنی وہ لڑک رہی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس سے پوچھیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دیر از نو، ایز آئی کال اٹ، کہ دیر از نو ماسٹر آف دی سیریمنی۔ کوئی تو ہونا چاہیے نا، جو ایک سینٹرل کمانڈ ہونی چاہیے نا۔ ایک شادی آپ کے بچے کی، بچی کی، بھائی بہن کسی کی بھی ہے، ایک سینٹرل کمانڈ کسی کی تو ہونی چاہیے نا، آپ کی ہے، جس کی بھی آپ دیں، جس کو بھی دیں، جو پھر لوگوں کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، آپ فلاں کریں گے، اور ہر کام پھر وقت پہ ہوتا رہے۔ میجورٹی آف دی شادیوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی ٹائم کی پابندی۔ ابھی یہ تو بڑی پنجاب میں چونکہ بڑی سختی ہے وقت کی، تو اس وجہ سے کچھ لوگ تھوڑے سے ذرا سدھر کے رہتے ہیں۔ جہاں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، کیپٹل سٹی میں نہیں ہے، نوبڈی بادرز، جب دل کرے گا آ جائیں گے۔ کوئی وقت کا کوئی کسی کو قصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جو اگر آپ نے اپنا آبجیکٹیو کچھ بنائے ہیں اور پلان بنائے ہیں، تو جب تک آپ اس کی اچیومنٹ کو میئر نہیں کریں گے تب تک آپ اس سے آگے چل نہیں پائیں گے۔ ہاؤ وڈ آئی نو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، چلے میں اس کو بہت ہی انالوجی اس کی سمپل کر دیتا ہوں۔ آپ لیٹ سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور 380 کلومیٹر آپ نے طے کرنا ہے، تو آپ ہر 15 20 25 30 کلومیٹر پہ کیا آپ گاڑی کا اوڈو میٹر نہیں دیکھتے کہ کتنے کلومیٹر ہو گئے ہیں؟ یا اگر اس کو نہیں دیکھتے تو سڑک کے کنارے لگے ہوئے بورڈ دیکھتے ہیں کہ اب کتنا رہ گیا؟ Isn't it a natural instinct کہ اب دیکھتے ہیں کہ 380 میں سے اچھا ابھی 300 رہ گیا ہے، اچھا اب 270 رہ گیا ہے۔ It's a natural thing to do، آپ کسی کوشش سے نہیں دیکھتے اس کو، آپ جیسے میں نے کہا نا، ایز این انسٹنکٹ آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچیومنٹ میئر ہو رہی ہے نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار اب اتنا ہو گیا، اب اتنا رہ گیا ہے، اور آپ کی تسلی ہوتی رہتی ہے کہ جی میں آئی ایم آن ٹائم، اینڈ آئی ایم آن دی آبجیکٹیو، میں پہنچ جاؤں گا وقت پہ۔
کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی. اور یہ بڑے سے بڑا لمبا سفر آپ جتنا بھی کر لیجئے، آپ لاہور سے کراچی بھی چلے جائیں تو 1275 کلومیٹر آپ کاؤنٹ کریں گے جب لاہور میں، تو کافی پریشانی ہوگی نا کہ یار یہ کب ہوں گے. لیکن آپ چلتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اور ٹھیک پہنچ جاتے ہیں. تو لیکن وہ اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی اچیومنٹ کو میئر کرتے رہتے ہیں. اس سے آپ کو حوصلہ رہتا ہے اور اس حوصلے کی وجہ سے آپ کا morale اچھا رہتا ہے اور آپ کی انرجی قائم رہتی ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ نو واٹ ہیز ہیپنڈ، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو گیا اور کیا رہ گیا ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کی انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں نا، یہ ہر چیز میں ایسے ہی ہے. جب رات سے صبح ہوتی ہے تو اگر رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے تو اور آپ ٹائم دیکھیں کہ اچھا ابھی تو 2 بجے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو 2 بجے ہیں، مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو ابھی میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں، تو آپ تسلی میں دوبارہ سو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی فرض کیجئے آپ کو کوئی ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ چلے اور آپ کی آنکھ کھلے، اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ ٹائم اٹ از، آئی کین ٹیل یو ول فیل ویری انکمفرٹیبل کہ یار پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ سونا چاہیے یا ابھی جاگ جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. اور جب جس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، گھڑیاں نہیں ہوتی ہوں گی، تو ان کی یہ پریشانی ہوگی یقیناً. تو لہٰذا اچیومنٹ میئر کرنے کے بہت سے فائدے ہیں. اٹس اے ویری سائیکولوجیکل تھنگ ٹو ڈو اینڈ اٹس اے ویری پریکٹیکل تھنگ ٹو ڈو. سو پلان بنانے کے بعد، آبجیکٹو بنانے کے بعد، پھر اس کے ساتھ ایک پلان جوڑنے کے بعد کانسٹنٹلی اپنی اچیومنٹ کو میئر کرتے رہیے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کہاں کتنا اور باقی ہے. تو آپ کا، جیسے میں نے کہا، آپ کا morale اچھا رہے گا، آپ کی انرجی اچھی رہے گی اور آپ زیادہ ڈٹرمنڈ رہیں گے کہ ہاں اب اتنا میں نے کر لیا، میں مزید بھی کر لوں گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.